اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ عزیزان محترم، مسلسل اس آیت مجیدہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قتال کرو اس وقت تک جب تک یہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کیا، جنگ کی، اور اس دین کو اللہ کے لیے ہونے کو پسند کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اس محور قرآنی کے اوپر گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے آخری منزل تک اس قرآن کے اوپر عمل کرتے رہے۔ آپ نے ابھی توجہ کی کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزری۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو خداوند متعال نے فرمایا، قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کریں گے اور کہیں گے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ کی حکومت تھی، اور بنو امیہ میں سے پست ترین شخص جو یزید کی صورت میں تھی امام کے زمانے میں، اس کی حکومت تھی۔ تو یہ قرآن امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مہجور ہو گیا تھا، اور اس قرآن کے قوانین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس قرآن کو مہجوریت سے نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا پاک خون بہا دیا، تاکہ یہ قرآن مہجوریت سے نکل جائے اور اس قرآن کے قوانین پہ عمل ہونا لازم آ جائے۔ اور یزید کی حکومت جو اسلامی حکومت تھی، اس اسلامی حکومت کا رنگ یزید کی حکومت میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اور بادشاہی اور سلطنت والی حکومت آ گئی تھی، اور زمانے جہالیت والی حکومت ہو گئی تھی۔ تو امام حسین نے یہ عہد کیا کہ اے یزید، جو تم نے اسلامی حکومت کو ختم کیا، اس قرآن کو ختم کرنے کی جو تم نے سازش کی ہے، جب تک میں حسین زندہ ہوں اس قرآن کو مہجوریت سے بھی بچاؤں گا، اور یہ دین جو تم نے اس کا رنگ تبدیل کر دیا، میں حسین اپنے خون سے اس کا رنگ وہ عطا کروں گا جو پیغمبر خدا نے عطا کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں امام نے اپنی ایک ایک قربانی پیش کرتے ہوئے دین اسلام کو عزت بخشی اور اس اسلام کے قوانین کو زندہ کیا۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، کنت للرسول ولدا وللقرآن سندا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، اور وہ حسین ابن علی کا کام یہ ہے وَلِلْقُرْآنِ سَنَدًا، یہ حسین ابن علی قرآن کے لیے سند ہیں۔ آپ نے توجہ کی تو یہ امام حسین علیہ السلام قرآن کے لیے سند کس طرح سے ہیں؟
تو اس کی بات کی تھوڑی وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے لیے سند کس طرح سے بنتے ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وجود، توجہ میری طرف رہے، پورا وجود، اپنے پورے وجود کے ذریعے سے اس قرآن کو پوری جہان میں پھیلا کر یہ امام حسین نے واضح کر دیا، اور اس پوری جہان میں اس قرآن کے قوانین کو عام کیا اپنے قیام کے ساتھ. اور دوسرا جو پہلو ہے، ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں الفاظوں کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، تو میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون دے کر اپنے وجود مطہر کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ میں حسین قیام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ قرآن مہجوریت سے نکل جائے، میں حسین اس قرآن کو زندہ کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستو، بس میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قرآنی محور پہ گزری. آ گئی عاشور کی شب، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے خیمے میں موجود ہیں. میرے آقا حسین ہر ایک صحابی کو، میرے آقا حسین ہر ایک صحابی کو موت کا پروانہ دے رہے ہیں اور شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. اے حبیب ابن مظاہر تم کل شہید ہو جاؤ گے، اے مسلم ابن اوسجہ کل تم شہید ہو جاؤ گے، اے قاسم تم کل شہید ہو جاؤ گے، اے علی اکبر تمہیں کل شہادت نصیب ہوگی. ہاں آزادار، ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے اپنے بھائی کے لال جناب قاسم سے ایک سوال کیا، اے بیٹا مجھے یہ بتا تمہارے نزدیک موت کس طرح سے ہے؟ جناب قاسم نے کہا، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. ایک دفعہ میرے آقا حسین نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے پرندوں، اے میرے چاہنے والوں، کل وہ وقت آئے گا میرا ننھا علی اصغر بھی شہید ہوگا. ایک مرتبہ جناب قاسم نے چچا سے پوچھا، اے چچا جان مجھے یہ بتائیں کیا اشقیاء کی فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی جو علی اصغر کی شہادت ہوگی؟ میرے آقا حسین نے کہا، اے بیٹا قاسم اشقیاء کی فوج ہمارے خیموں میں نہیں آئے گی، بلکہ میں اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لے جا کے قربان کروں گا. ہاں آزاداران امام حسین، جب عاشور کا دن ہوا، عاشور کے دن کی ابتدا علی اکبر کے آذان سے ہوئی اور عاشور کے دن کی انتہا میرے آقا حسین کے سجدے سے ہوئی. ایک مرتبہ صحابی شہید ہو گئے. امام حسن کا یہ جوان آگے بڑھتا ہے، چچا جان مجھے شہادت کی اجازت دے دیں. مولا حسین نے کہا، اے بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. ہاں آزادارو، جناب قاسم اپنے خیمے میں آتے ہیں، پریشان حال میں ہیں. ایک مرتبہ ماں کو مولا حسن کی وصیت یاد آئی. جب میرے مولا حسن آخری وقت تھا، ایک تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھا تھا، وہ تعویذ کھولا اور قاسم کو پکڑا دیا. اے بیٹا اب جا، تمہارے چچا تمہیں موت کی اجازت دے دیں گے. ایک مرتبہ جناب قاسم مولا حسین کے سامنے آئے اور مولا امام حسن کا تحریر مولا حسین کو پکڑائی. ایک مرتبہ تحریر کا آنا تھا، میرے مولا امام حسین سید الشہداء نے امام حسن
وطن کی تحریر دیکھی، مولا کی تحریر کو چوما، زارو قطار روئے، اے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم میدان کربلا میں آئے، بہادرانہ طریقے سے جنگ کی، لیکن ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا۔ جناب قاسم زینے ذوالجنا در سنبھل نہ سکا، زینے ذوالجنا سے زمین پر آیا، اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ آواز کا سننا تھا میرے مولا امام حسین جلدی میں کربلا کے میدان میں آئے، اشقیاء کی فوج میں ہلچل مچ گئی، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگنے لگے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔